اب میں مختصر سے وقت کے لیے حافظ مرزوق اشرف صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مخصوص انداز میں استادوں کے سامنے اپنا سبق سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، صدق الله العظيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے کہ جس نے اس زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا، اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات ذی وقار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جب ہم آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے نبی ہیں، اور آپ کی تربیت خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ عظیم اخلاق والے ہیں۔ حضرات ذی وقار، یہاں میں ایک بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول جب بھی کوئی بات کرتا ہے وہی کے تابع ہو کر کرتا ہے، اور آپ نے بھی جب بھی کوئی بات کی وہی کے تابع ہو کر کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کسی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طرح کا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن مجید تھا۔ حضرات، نہ صرف قرآن مجید میں بلکہ پہلے آسمانی کتابوں میں بھی آپ کے اخلاق کی قسم اٹھائی ہے۔ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ مجھے بتائیں کہ تورات میں بھی آپ کے وہ اوصاف ذکر ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں، اللہ کی قسم تورات میں بھی وہ اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اوصاف ذکر کیے گئے ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس قدر اعلیٰ، نہ تو آپ سخت مزاج، نہ ہی آپ بازاروں میں بات کرتے۔ حضرات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے۔
بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا تو آپ اس وقت پریشانی کی عالم میں گھر تشریف لائے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ میری جان نکال لی جائے گی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ تو سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، حضرات مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حضرات آپ کے اخلاق کی گواہی کفار مکہ نے بھی دی ہے۔ جب آپ نے صلح حدیبیہ کے وقت روم کے بادشاہ کو ایک خط بھیجا جس میں اسے سلام قبول کرنے کے لیے کہا گیا، تو اس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، روم میں موجود تھے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو روم کے بادشاہ نے بلایا تو سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آج سے پہلے کبھی بھی محمد پر تم نے جھوٹ کی تہمت لگائی ہے؟ تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، آج سے پہلے کبھی بھی ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی۔ حضرات یہ تھا آپ کا اعلیٰ اخلاق۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم آپ اس قدر اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک کام کہا، میں نے زبان سے اسے نہ کر دیا لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ وہ میں کام ضرور کروں گا۔ تو کہتے میں چل پڑا، راستے میں مجھے کچھ بچے دیکھے وہ کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ تو کافی دیر گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر مجھے میری گردن سے پکڑا اور کہا اے انس تم نے وہ کام کیا جو میں نے تمہیں کہا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت منہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی غصہ نہیں تھا۔ حضرات یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کسی چیز کے لیے کہا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسرے کو عطا کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک عورت نے ایک چادر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بہت ضرورت تھی، آپ نے اسے پہن لیا۔ تو کچھ دیر گزری، ایک صحابی نے دیکھا، اس نے آپ سے کہا یہ چادر کتنی اچھی ہے، یہ آپ مجھے دے دیں۔ تو آپ نے وہ چادر اس صحابی کو دے دی اور کہا یہ لے جاؤ۔ کچھ دیر کے بعد کچھ صحابی اس صحابی کے پاس گئے اور کہنے لگے تمہیں جانتے ہو کہ اس چادر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ضرورت تھی، یہ تم نے چادر لے لی۔ حضرات وہ صحابی کہنے لگا ہے ہاں میں جانتا تھا لیکن میں نے اس لیے لی اس کی برکت کے لیے کہ شاید مجھے اس میں کفن مل جائے۔ حضرات یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ میں آخر میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔